بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا باقی 6 افراد کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ طائف سے مکہ جانے والے قافلوں کی نگرانی کریں اور ان کے حالات کا پتہ لگائیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، یعنی حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ۔ یہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں عرب والے لوگ ماہ رمضان میں کوئی بھی کسی طرح کی جنگ نہیں کرتے تھے، اور مکہ میں سال میں 11ویں یا 12ویں مہینے اور 12ویں مہینے یعنی ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور پہلے مہینے یعنی رجب کو حرمت کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ رجب کا مہینہ ماہ حرام ہونے کے علاوہ چھوٹے حج یعنی حج عمرہ کا مہینہ بھی تھا، اور کعبہ کی زیارت کرنے والے بے خوف و خطر مکہ آتے اور اطمینان سے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے۔ جب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نخلا پہنچے تو رجب کا مہینہ ختم ہونے میں ابھی ایک دن باقی تھا۔ اسی دن ایک کارواں جو طائف سے مکہ جا رہا تھا اور جس کا سامان کشمش اور کھالوں پر مشتمل تھا، نخلا میں داخل ہوا۔ قافلے والوں نے نخلا کے مقام پر مختصر پڑاؤ ڈالنے کے بعد سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے مکہ کی حدود میں داخل ہو جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رجب کا مہینہ ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ اگر وہ دن ختم ہونے سے پہلے مکہ نہ پہنچ سکے تو ہو سکتا ہے راستے میں حملے کا نشانہ بن جائیں۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مذکورہ قافلے پر پڑی تو ان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے قریش کے مظالم یاد کر لیے اور زور و ستم کہ وہ مناظر ان کی آنکھوں میں گھوم گئے جن کی کہانی ہر سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ لیکن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے کہ کیا کریں۔ اگر وہ نخلا کے مقام پر مکہ کے قافلے سے کو انتقام کا نشانہ بناتے تو چونکہ ماہ حرام کے ختم ہونے میں پورا ایک دن باقی تھا، لہٰذا ان کا یہ عمل اس اصول کی خلاف ورزی ہوتا جسے سبھی تسلیم کرتے تھے، کیونکہ رجب کے مہینے میں اور اسی طرح دوسرے مہینوں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں نہ تو کسی سے کو لڑنے کی اجازت تھی اور نہ ہی اس بات کا حق پہنچتا تھا کہ کسی قافلے کو حملے کا نشانہ بنائے۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے قافلے کا پیچھا کریں اور رجب کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اس پر حملہ آور ہو جائیں، لیکن چونکہ نخلا اور مکہ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لہٰذا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ایک دن کے بعد وہ قافلہ مکہ کی حدود میں داخل ہو جائے گا اور اس طرح وہ اس قافلے پر حملہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ حرم میں لڑائی کرنا منع تھا اور وہ یہ کام انتہائی قابل مذمت سمجھا جاتا تھا کہ حرم شریف کے اندر کوئی قتل و غارت یا لوٹ پاٹ یا مار پیٹ کرے۔